بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, تندرست ہوں گے, اور یہ جو ہلکی ہلکی سی سردی آ گئی ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو میں کیمرہ کے سامنے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب بلیزر سویٹرز میں ہیں موجود, جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے سردیاں آ چکی ہیں آپ لوگوں کی طرف, ہے نا؟ اچھا جی, کچھ یاد ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کچھ یاد ہے کس موضوع پہ ہیں؟ ہمارا سبق کون سا ہے؟ ہم کیا کر چکے ہیں اور کیا کرنا باقی ہے؟ لکھ کے بتا دیں. جی جے ٹی این نثر پاروں کا موازنہ کس میں پڑھا ہم نے؟ نثر پاروں کا موازنہ پڑھنا میں سبق کون سا تھا؟ عنوان کیا تھا؟ سبق نمبر 3 اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ. شاباش. یہ آپ لوگوں نے اپنا وہ جو ماؤس اپنے پاس رکھ لیا ہے؟ فوراً سے انمیوٹ کر لیتے ہیں. زبردست, بہت اچھی بات ہے, اس سے ہمارا بہت سا وقت بچ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سبق نمبر 3 ہے, درسی کتاب کا عنوان ہے, آپ سب واقف ہیں, اسوہ حسنہ, اور ہم نے اس میں پڑھنے کی صلاحیت تک مکمل کر لیا ہے. 2 باقی رہ گئی, ایک بات چیت جس کو ہم سننا بولنا کہتے ہیں, اور ایک لکھنا. ہم جتنا سیکھتے ہیں آخر میں اس کا اطلاق اور اس کو جو جوڑتے ہیں یا منسلک کرتے ہیں, تمام حاصلات تعلم کو, وہ زبان شناسی, پڑھنا اور بات چیت کے ہوں, اس کا لب لباب جو ہے وہ ہم اس میں نکالتے ہیں یا اس میں پیش کیا جاتا ہے لکھنا میں. تو آپ سب واقف ہیں, اردو 9ویں جماعت میں ہم موجود ہیں. صلاحیت ہے آج بات چیت. لیکچر نمبر 6 تھا کل کے لیے, کیونکہ کل والا لیکچر 2 حصوں میں ہمارا چلا گیا, تو آج اس کو ہم گنتی کے حساب سے 7ویں لیکچر میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کے سامنے 2 تصاویر ہیں. ان دونوں تصاویر کو دیکھ کے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کنگ وے گروپ جلدی سے بتائیں مجھے, ان دونوں تصاویر سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کنگ وے اسکول انمیوٹ کر لیں بیٹا. یس مس. ان دونوں یہ تصاویر کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ دونوں اعلان کر رہے ہیں, کچھ بیان کر رہے ہیں. دونوں تصاویر بیان کر رہی ہیں. اچھا جی. ایلائٹ اسکول, ایلائٹ 2. میم ایک امام کعبہ ہے جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی. اچھا جی. اور دوسرے جو ہے 2 بزنس مین آپس میں جو ہے بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی؟ سینٹرل فاطمہ کیمپس, فاطمہ کیمپس. اس میں دونوں بات ہی بیان کر رہے ہیں لیکن ان سب کا طریقہ الگ ہے. جیسے فرسٹ ہاں والے جی. پکچر میں انٹرنیٹ. سیکنڈ میں وہ بات بیان کر رہے ہیں. آپ کا بہت قریب ہے, آپ کا انٹرنیٹ بیچ میں کہیں پہ انٹرپٹ ہو گیا, اس لیے مجھے کچھ سمجھ تھوڑی سی نہیں آئی ہے. اچھا, اور کچھ کوئی مجھے اس پہ کچھ بتائے؟ السعید. میم ایک آدمی وہ اسپیچ کر رہے, تقریر کر رہے, اور ایک مولانا صاحب خطبہ میں کر نے رہے ہیں. اسما, میں نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھا. لٹل سٹارز, آپ بتائیں گے؟ اوپر والی تصویر میں بحث ہو رہی ہے اور نیچے والی تصویر میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں, اور ٹھیک جو ہے ان کے آگے ہیں وہ اشارے سے بتا رہے ہیں جو سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شاباش. 2 تصاویر ہیں. اس تصویر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بحث و مباحثہ یا تقریر, اور اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو خطاب ہے یا بیان ہے. ایسا ہی ہے, خطبہ یا بیان یا خطاب, ایسا ہی ہے تصویر کو دیکھنے سے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی. ہمیں کس سے اندازہ ہوا ان تصاویر کو دیکھ کر؟ اور تصاویر سے زیادہ اگر میں خاص طور پر اس تصویر کی بات کروں تو ان کے جو ہمارے پاس جو ان کے سامنے ہمارے آ رہی جسمانی حرکات,
یا جو ایک جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ ایک تصویر بنی، ایک شبیہ سامنے آئی، اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ یہ بحث کر رہے ہیں، کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. اور یہ کہاں سے ہم نے ظاہر کیا، کہاں سے ہم نے سمجھا؟ ان کے جسمانی حرکات سے جو تصویر میں نظر آ رہی ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے. مختلف سمعی ذرائع سے تقریر اور خطبہ سن کر عمدہ سامع کے طور پر تیز رفتار سماعت کا مظاہرہ کر سکیں. ایسا نہیں کہ اس کو بار بار پاز کر رہے ہیں اور ریوائنڈ کر رہے ہیں، پاز کر رہے ہیں، ریوائنڈ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی قوت سماعت اتنی تیز ہو کہ جو سنے اس کو پہلی مرتبہ ہی سننے کے ساتھ ہی اس کو سمجھ لیں اور اس موضوع تک پہنچ جائیں. اور دوسرا ہے کسی علمی موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سامعین کے سامنے درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ زبانی تقریر کر سکیں. انتہائی اہم موضوع ہے جس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے ہمیں اس ہفتے میں 2 اپنی جو اردو کی کلاسز ہیں وہ اس کے لیے مختص کرنی پڑیں، تقریر کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو شاید پچھلے ہی سبق میں بتایا تھا یا اس سبق کے آغاز میں کہ جو ہمارا تقریر کا حاصل تعلم ہوگا اس میں ہر اسکول کا ہر بچہ حصہ لے گا. ٹھیک ہے، ہر بچے نے تقریر تیار کرنی ہے اور ہر بچہ تقریر کرے گا. جی کڈز ایجوکیئر، آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھئے. اچھا جی، یہاں پہ تقریر آپ اپنے لیے خود تیار کریں گے اور ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. یعنی جو موضوع آپ کو دیا جائے گا اس پہ آپ نے اپنے متعلق وعلیکم السلام. جی بیٹا، جی بیٹے، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم آپ کی ویڈیو نہیں شو ہو رہی اور آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. بیٹے یہ آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ باقی سب کو میں دکھائی بھی دے رہی ہوں، سنائی بھی دے رہی ہوں. آپ اپنا بیٹا انٹرنیٹ چیک کریں، اس کا کنیکشن. ایک دفعہ آپ اس میٹنگ کو، اس زوم میٹنگ کو چھوڑیں اور دوبارہ سے اس کو ری جوائن کریں تو پھر شاید بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہے. اس کو ہم سب سے پہلے سننے کی ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، اس کو کریں گے. اس کو کریں، ذرا اوپن کریں نا، اس کو پلے کریں. ہاں جی، یہاں پہ آپ نے کیا سنا، کیا کیا سنا؟ 2 طرح کی چیزیں ہم نے سنی. جے ٹی این جلدی سے بتا دیں. جے ٹی این. ایکسکیوز می ٹیچر، جو ہم نے پہلے سنا تھا اس میں وہ بچہ تقریر کر رہا تھا سیرت النبی کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور جو تقریر تھی اور موضوع تھا سیرت النبی. ٹھیک ہو گیا. جی، اور جو دوسری تھی، جی دوسرے ایک قاری صاحب وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ جمعے کے دن کی اہمیت بتا رہے تھے. شاباش شاباش، بہت بہترین. خطبہ تھا اور جمعہ کے حوالے سے تھا، ایسا ہی ہے؟ بہترین جواب. اچھا شاباش، بہت اچھا. کسی کو اندازہ ہے حاصلات تعلم میں ایک حاصل تعلم کیا تھا؟ سمعی ذرائع سے کچھ سن سکیں اور عمدہ سامع کے طور پر تیز رفتار سماعت کا مظاہرہ کر سکیں. یہی حاصل تعلم تھا ہمارا. میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز کہی کہ آپ نے کچھ بھی سن رہے ہوں تو اتنا خود کو آپ نے حاضر دماغ رکھنا ہے اور آپ کی قوت سماعت نے اس طرح سے تیزی سے کام کرنا ہے کہ جو سنے اس کو اسی وقت سمجھے، اس کا فہم کریں. بہترین جواب تھا کہ انہوں نے دونوں حاصلات تعلم پہ میں نے ایک ساتھ مشق رکھی تھی کہ ہم خطبہ اور تقریر جو ہمارے آج کے موضوعات ہیں اور جو آپ نے خود کرنی بھی ہے تقریر، اس کو زیر بحث لائیں، اس کو سمجھیں کہ تقریر اور خطبے میں فرق کیا ہے. آپ نے سننے سے فرق محسوس کیا؟ سینٹرل اسکول، فاطمہ کیمپس، سننے سے دونوں میں، خطاب میں اور تقریر میں فرق پتا چلا آپ کو؟ فاطمہ کیمپس جی. اچھا، کیسے بھلا، کیسے؟ تقریر کے اندر بحث کی جا رہی تھی اور خطبہ آرام سے دیا جا رہا تھا. اس کو ہم بحث نہیں کہیں گے بیٹا. تقریر میں آپ نے جوش اور جذبے سے بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقریر میں جو فرق ہوتا ہے اور عام بیان میں یا خطاب میں وہ یہ ہوتا ہے
کہ ایک تو آپ کی جسمانی حرکات و سکنات کا ہوتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہمارے چہرے کی سکنات ہوتے ہیں, جو ہم ساکن ہو رہے ہیں, کہاں پہ ہم ہل رہے ہیں, کہاں پہ آنکھوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, ہاتھوں کا, وہ کیا جاتا ہے. خطاب میں آپ تحمل سے, سکون سے, ایک ہی طرح سے, ایک ہی طرز میں, ایک ہی آواز کی لے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے خطاب میں اور تقریر میں. موضوعات کا فرق اس کے بعد ہم بیان کریں گے. یہ آپ نے سننے سے محسوس کیا. اچھا جی, یہاں پہ ہم نے ان دونوں کو سنا. ایک اس میں ہم نے چیز دیکھنی تھی کہ اس پہ میں آپ کے پاس بعد میں آتی ہوں, کیونکہ تھوڑا سا گیپ اگر دوں گی, تھوڑا سا بیچ میں ہم وقفہ ڈالتے ہیں, آپ کو دوبارہ میں اس موضوع پہ لے کے آؤں گی. پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خطبہ ہم کہتے کس کو ہے. لفظ خطبہ کا معنی ہے واعظ و نصیحت, ایسی چیز جس سے دوسرا سیکھ سکے, نصیحت ہو اس میں, لیکن اس کا طریقہ ایسا ہو کہ کسی کو گرا نہ گزرے. ایسی گفتگو ہو, ایسی آپ بات کر رہے ہو, آپ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہو جس سے دوسرا سیکھے, اس کے سیکھنے کا عمل ہو, اس کو نصیحت حاصل ہو, لیکن انداز آپ کا ایسا ہو کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے. اور تقریر کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا, گفتگو کرنا یا بات چیت کرنا. لیکن جب ہم لفظ تقریر بولتے ہیں تو اس اصطلاح کا مفہوم ہے. تقریر کی اصطلاح جب آتی ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ ایسی گفتگو, ایسی بات چیت, ایسا بیان کہ جو آپ کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہو اور جس میں آپ کے حرکات و سکنات بھی ظاہر ہو رہی ہوں. یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو سرگرمی تھی یہ اسی سے متعلقہ تھی کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو ایک ریکارڈنگ سنوانی تھی جس میں کوئی خطبہ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی تقریر سنوائی جائے گی. یہ دونوں کام ہم نے ابھی کر لیے. خطبہ میں نے اس لیے مختصراً سنوایا کہ آپ کے پاس اس کا لنک موجود ہے, اس کلاس کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ اس کو سن سکتے ہیں. ابھی ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو حاصل تعلم کا مکمل طور پر ادراک ہو سکے, آپ اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ سننے کے بعد ہر پہلو سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. جیسا کہ ابھی جے ٹی این نے بہت اچھا جواب دیا, بہترین جامع جواب ان کا. ایسے موقع پہ اساتذہ کو بھی, جیسے ہم کرتے ہیں, ہم سارے ایسے ہی ہیں, کیونکہ ہمیں بھی سب چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب حوصلہ افزائی کی جائے تو اگلی دفعہ ان کے جواب زیادہ بہتر ہوتے ہیں, اور ان سے جو دوسرے بچے ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی بہترین جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ جب آپ سے اس پہ رائے لی جائے گی, آپ ان خطبات پہ اور تقریر پہ اپنی رائے دیں گے, تو اپنی گفتگو میں آپ نے موضوع کی مناسبت سے الفاظ و محاورات کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ جواب دے رہے ہو تو آپ کے جذبات, آپ کا لہجہ, آپ کے الفاظ کا چناؤ, وہ آپ کے اس جواب کی مکمل عکاسی کر رہا ہو. اس سے کیا ہوگا, جو ہم پڑھنے میں لکھنے میں الفاظ سیکھتے ہیں ان کی مشق ہو جائے گی. اچھا جی, ابھی آپ نے جو تقریر سنی, اس تقریر میں کوئی بات ایسی کچھ یاد ہو جو آپ کے ذہن میں محفوظ رہ گیا ہو. سیرت النبی کے حوالے سے تقریر تھی, کوئی شعر, کوئی جملہ کچھ یاد ہو. جی جے ٹی این. ایک شعر یاد ہے, بتائیں, جلدی سے بتائیں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ بھی سایہ نہ نہ ملے گا. شاباش. محمد عاطر, بیٹے آپ کو کچھ یاد ہے, جلدی سے بتائیں. محمد عاطر. جی بیٹا ان میوٹ کریں خود کو. یس میم, یہ آیا ہے کہ اگر درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے تو درخت ختم ہو جائیں گے, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بیان کی جائے گی. شاباش شاباش, بہترین. اچھا جی, لٹل سٹارز. سلام اس پر کہ جس نے غلاموں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. شاباش. ٹھیک ہے, آپ کو یہ جو سلام کے شعر تھے ان میں سے جو مصرے تھے ان میں سے آپ کو ایک شعر مکمل طور پہ یاد رہا. شاباش. اور السعید بوائز, السعید بوائز. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو بادشاہی تھی اس کے اوپر بھی بہت ساری گفتگو کی گئی ہے, اور اس بات میں بھی گفتگو کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر پھر بھی مطلب کہ بھوکے پیٹ کی اپنے لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا.
इस बात में भी, इस शेयर के ऊपर भी बहुत तवज्जो देने वाली बात है। इस मौजू पर भी बात की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अल सईद गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स। एक शायर था जिसमें लिखा हुआ था, जिंदगियां बीत गईं कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गईं कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये शेर था। अच्छा, शाहजहां कैंपस सेंट्रल स्कूल। मैम शुरू में एक आयत पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लास्ट में आयत पढ़ी है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन जवाब है, शाबाश। शुरू से आखिर तक अगर आप इस तरह गौर से सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं और वो आपके जहन में महफूज है, तो मेरा ख्याल है आपने जो हमारा हासिल ताल्लुम है कि अपने इल्म, अपने मुशाहिदे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे खुद तकरीर लिखनी है, तो क्या इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद कोई बच्चा भी इस काबिल, कोई ऐसा रह सकता है जो इस काबिल ना हुआ हो कि वो अपने लिए तकरीर लिख सके? शाहजहां कैंपस कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े शदीद बेचैन है, बताइए। टीचर एक मिसरा याद है? जी बताएं, मैं सुन रही हूँ। हजूर आए जीत का सामान आया, इसके अंदर जीत से मुराद जिंदगी है। दोबारा बोलेंगे? हुजूर आप आए तो जीत का सामान आया, आपका लफ्ज खाया जा रहा है। हजूर आए जीत का सामान आया। अच्छा ठीक है, ठीक है, जीत का सामान आया, ठीक है। और इसमें आपको क्या समझ आई इससे? मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जिंदगी के अंदर जो है बहुत सी वो रौनक आ गई, खुशगवारी आ गई, बेहतरी आ गई, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने एक तकरीर मुकम्मल सुनी खुतबा का, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं होता तो मैंने वो लिंक रख दी है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। क्या इस तरह तकारीर सुनकर, खुतबात सुनकर या दीगर मवाद जो आप सुनते हैं समई ज़राए का इस्तेमाल करते हुए, उसको सुनने के बाद आप अपने पास इतनी चीज़ें महफूज कर सकते हैं, अपने ज़हन में आपके में इतने निकात बैठ सकते हैं कि उस पर खुद तकरीर लिख सकें? बताएं। वैसे लिख के बता दें, हैंड्स अप करके, किसी तरह हैंड रेज ऑप्शन लिख सकते हैं। तो इससे पहले क्या होता है कि आपने, शायद आप लोगों ने खुद भी, बहुत से बच्चों ने इस चीज़ का तजुर्बा किया हो कि तकरीर लिखते वक्त हम दूसरों से कहते हैं, असातिज़ा से कहते हैं, वालिदैन से कहते हैं कि हमें तकरीर लिख के दें। तो हमारा अब चूंकि तकरीर लिखने का आपका हासिल ताल्लुम है और ये आपके इम्तहान में भी आएगा, सवाल आ सकता है, ऐन मुमकिन है क्योंकि लिखने का हासिल ताल्लुम है। तो अब आपने इस तरह से खुद तकारीर लिखनी है और कल हम तकरीर सुनेंगे भी, ठीक है जी। इसमें एक शेर इस्तेमाल हुआ था, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छे मुरक्कबात का इन्होंने इस्तेमाल किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सिफात बयान करने के लिए इस बच्चे के जो अल्फाज का चुनाव था, अगर आप देखें तो उसने, नबी तो वराउल वरा है, हमारी पहचान की हद से भी बालातर है। आप गौर करें कि कितना खूबसूरत जुमला था ये, है ना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आप वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की हम कोशिश करते हैं, हद्दुल वसा कोशिश करते हैं, मुमकिन हद तक हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वराउल वरा हैं। आपकी पहचान, हमारी पहचान की हद से आप बालातर हैं। हम आप वसल्लम की सीरत की, शख्सियत के एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम पे वाज़े होता है कि ये, इसमें तो और भी बहुत से आगे से वुसअतें थी। तो आप देखें कि इसमें कितने खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए गए थे। इन्हीं को आपने, इसी अंदाज को अपनाना है और अपने लिए तकरीर तैयार करनी है। तकरीर क्या है आप सब वाकिफ हो चुके हैं। अल सईद का कोई शायद सवाल है? जी अल सईद। एक्सक्यूज मी मैम, तकरीर का मौजू सीरतुन नबी होगा या खत्म नबूवत होगा? सीरतुन नबी होगा। तकरीर का मौजू अभी मैं आपको दे देती हूँ। हम यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए इसको हम बीच में से छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तकरीर का मौजू होगा अच्छे उस्ताद एक चिराग, क्योंकि सीरतुन नबी के हवाले से अभी एक तकरीर हमने सुन ली, खुतबा आप लोग सुन लेंगे, आप लोग तकरीर लिखेंगे अच्छे उस्ताद एक चिराग, और यहाँ पर आप जो हवाला देंगे, हम
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کو آپ اپنے موضوع میں شامل کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ، عملی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے اور 1 منٹ کی تقریر ہر بچہ تیار کرے گا۔ کل ہم سب سے پہلے کلاس میں تقریر کروائیں گے ہر اسکول سے، آپ سب کی تقریر تیار ہونی چاہیے، میں جس بچے سے جس اسکول سے کہوں گی وہ مجھے تقریر کر کے دکھائے گا، اور آپ میں سے کسی نے ہچکچانا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے سامعین اور ناظرین کتنے زیادہ ہیں، ہے نا، اس سے زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، کسی طرح کا کوئی بہانہ، کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، کل آپ سب تقریر تیار کریں گے۔ اچھا، درمیان میں میں نے اس کے لیے آپ لوگوں کو تقریر کے کچھ مراحل رکھے تھے کہ تقریر کیوں، زبانی تقریر کیوں ضروری ہے اور اس میں درست تلفظ کی اور لب و لہجے کی کیا اہمیت ہے، تو میں اس پہ مختصراً آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ آج آپ لوگوں کے اساتذہ کا وقت 10 منٹ میں نے لے لیا، پہلے میرے 5-6 منٹ جو کم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں GLI 2، جلدی سے سوال بیچ میں ہی پوچھ لیجئے۔ تقریر کی تیاری کے مراحل سے آپ لوگ واقف ہو جائیں۔ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب تو وہ میں نے آپ کو دے دیا، اچھا استاد روشن چراغ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے مواد کا مطالعہ اور تحریر یہاں سے، جی میم موضوع کون سا ہوگا؟ سیرت النبی؟ نہیں بیٹے، آپ کو بتایا ہے، اچھے استاد روشن چراغ یا اچھا استاد ایک چراغ، یہ دیکھیں یہ ہمارا موضوع ہے، اچھے استاد ایک چراغ، یہ موضوع ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مواد کا مطالعہ اور تحریر، تو مواد کے لیے آپ نے اس کو بنیاد میں نے آپ کو بتایا کہ بنائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بحیثیت معلم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم ہم رکھیں گے سامنے، اور اس کی مثال، وہاں سے مثالیں لیتے ہوئے ہم اس کو اپنی عملی زندگی سے اپنے اساتذہ کرام کو اس میں ایڈریس کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کے حوالہ جات دیتے ہوئے آپ کی تقریر تیار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تلفظ اور لب و لہجے کی مشق، یہ کل اندازہ ہوگا کہ کس بچے کا تلفظ، اس کا لب و لہجہ کتنا بہترین ہے۔ کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو ایک بچی نے مجھے کہا تھا، غالباً اریبہ ان کا نام تھا، اور وہ السید اسکول سے تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مقررہ ہیں، تو کل اندازہ ہوگا کہ کتنے مقررین ہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، آپ نے تقریر کی مشق کس نہج پہ کرنی ہے؟ عنوان آپ کے پاس ہے، تلفظ اور لب و لہجے کی مشق کر لیں، مختلف آواز اور جملوں، الفاظ اور جملوں کی مشق کریں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک جملہ دیا جو اس بچے کی تقریر میں بہت سے جملے ایسے تھے جو قابل غور تھے، قابل ذکر تھے، جیسے اس نے کہا کہ نبی تو وراء الورا ہے۔ آپ نے ایسے جملے اپنی تقریر میں شامل کرنے ہیں جو ذو معنی ہوں، پر اثر ہوں، ان کی مشق زیادہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ جب اس کو ادا کریں تو آپ کا لب و لہجہ اس کے مطابق ہو، خود بخود سننے والے کو پتہ چلے کہ وہ متاثر کن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پر توجہ دیجیے گا، اور طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نئے الفاظ جو آپ کو اساتذہ نے دینے تھے، موضوع میں نے آپ کو دے دیا اور اس پہ ایک ریفرنس یا حوالہ بھی دے دیا، اس کے مطابق آپ تیار کریں گے، اور تیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے مشق کریں، کیونکہ انسان سب سے بہترین نکات خود ہے اپنا۔ اس کے بعد تقریر کے دوران میں توجہ طلب جو نکات ہیں ان کو بار بار ادا کریں، اور ہر مرتبہ یہ دیکھیے کہ آیا آپ کا جو انداز گفتگو ہے، انداز بیان ہے، وہ ایسا ہے کہ دوسرا اس کو سن سکے یا وہ دوسرے کو متاثر کر سکے، ٹھیک ہے۔ اپنا آئی کانٹیکٹ جو ہے، اپنی آنکھوں کا جو رابطہ ہے، وہ ہمیشہ سامعین سے رکھیں۔ جب ہم پیپر ریڈنگ پہ چلے جاتے ہیں یا ہم کسی جگہ پہ یہ سوچتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے ہم بھول رہے ہیں، تو اس وقت قدرتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، اپنی آنکھوں کا رابطہ اپنے سامعین سے، ناظرین سے رکھیں، اور آپ کی جسمانی حرکات و سکنات آپ کے جملوں کی عکاسی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور سننے والے کو، سامعین کو لگے کہ جو بات آپ کریں وہ ان کے دل کی آواز ہے، وہ بات تو وہ کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم ان تمام نکات کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے تقریر تیار کریں گے، اور یہ زبانی تقریر ہوگی، مدلل تقریر ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی، جس میں آپ کے تقریر کے مواد کے ساتھ ساتھ آپ کے تلفظ اور لب و لہجے کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کل کا ہماری جو کل کی کلاس ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے مختص کرتے ہیں۔ کل ہم اور کچھ نہیں کریں گے، بلکہ کل یہاں پہ تقریری مقابلہ تو میں اس کو نہیں کہوں گی، تقاریر آپ لوگ کریں گے، موضوع آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کریں کہ ہر بچے نے تقریر تیار کرنی ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ کس کی بہترین تقریر ہے،
میں کل آپ کی کلاسز میں سے کسی بھی بچے کو یہاں پہ دعوت دے سکتی ہوں، سامنے وہ آئے گا اور وہ تقریر کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال یا کوئی چیز جو نہ سمجھ آئی ہو جائے گا سب ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، زبردست. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.